مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دین میں دو کام ہیں، کچھ کام ہیں کرنے کے اور کچھ کام ہیں چھوڑنے کے۔ کرنے والے جو کام ہیں ان کو طاعت اور نیکیاں، اور عربی میں ان کو اوامر کہا جاتا ہے، ان کو کرنا ہے۔ جیسے مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا، تلاوت کرنا وغیرہ، یہ سب مامورات ہیں جن کو کرنا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جن کو نہ کرنا، چھوڑنا ہے، بچنا ہے۔ مثلا جھوٹ نہ بولے، شراب نہ پیے، جوا نہ کھیلے، سود نہ، یہ سب نہ کرنا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے دونوں پر عمل کرے، جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنا ہے، اور جو نہ کرنے والے کام ہیں ان کو چھوڑنا۔ اب اس میں بنیادی چیز کاموں کے کرنے کے سلسلے میں اور چھوڑنے کے سلسلے میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ بنیادی چیز ہے۔ جتنی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی اتنا ہی نیکیوں پر عمل کرنا سہل اور آسان ہے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو محبوب کی ایک ایک اداؤں پر مر مٹنے کا کو تیار کر دیتی ہے۔ اسی لیے فارسی زبان کا مقولہ ہے، از محبت تلخہا شیریں بود۔ کوئی چیز کتنی مشکل ہو لیکن اگر محبت کا تعلق ہے تو وہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ جتنی اللہ کی محبت ہوگی، تعلق ہوگا، عشق ہوگا، اتنے ہی زیادہ نیکیاں، طاعت پر عمل کرنا آسان۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کا خوف اور ڈر، یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی گناہوں سے بچنا آسان۔ دیکھیے، کوئی حاکم سامنے کھڑا ہو ہمارے، یا ہم حاکم کے پاس موجود ہوں اور وہ پاور میں ہو، تو وہاں اس کے سامنے قانون کے خلاف کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی۔ ہمت کیا، سوچے گا بھی نہیں، اس لیے وہ پاور موجود ہے، اس کی طاقت، عہدے کی طاقت ہے، اس کا خوف لگا ہوا ہے اس کو۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ محبت سے طاعت اور نیکیاں کرنا آسان، اور اللہ کے خوف سے گناہوں کا چھوڑنا آسان۔ یہ دو چیزیں جن لوگوں کو مل جاتی ہیں تو بس وہ سچے پکے مسلمان رہتے ہیں۔ جس کام کا جو وقت ہے محبت اس کام پہ آمادہ کر رہی ان کو، اور جس کام سے رکنا ہے خوف روک رہا کہ مت کرنا۔ لیکن محبت اور خوف دونوں میں اعتدال، حد سے زیادہ نہ ہو۔ اگر محبت حد سے زیادہ ہو گئی تو پھر آدمی کو وہ بے ادبی پر آمادہ کر دیتی ہے، کیونکہ محبت کی بنا پر اب وہ سارے آداب اور یہ وہ سب ختم، اور محبت دیوانگیوں کی سے شروع کر دیا اس نے۔ اور اگر خوف ہے زیادہ تو پھر آدمی کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس مایوسی کی وجہ سے کام چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مانگا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ مانگا۔ اللہ محبت دیجئے، اپنا خوف دیجئے اعتدال کے ساتھ۔ اتنی محبت دے دیجئے جو نیکیوں میرے لیے آسان ہو جائے، اور اتنا خوف دے دیجئے کہ آپ کے گناہ سے بچنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ہر ایمان والے کے ضروری ہے، کیونکہ مومن ہونے کی وجہ سے دونوں کام کرنا ہے،
جن چیزوں کا حکم دیا اسے بھی کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بھی بچنا ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیز اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے تو ظاہر ہے ہمہ شمہ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم کو بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنی محبت دے دیجیے۔ عربی الفاظ نہیں یاد ہے اور وہ دعائیں جو آپ سے منقول ہیں وہ نہیں یاد ہیں، اپنی زبان میں مانگ لیں کہ اللہ اتنی محبت دے دیجیے کہ آپ کے حکم کی تعمیل میرے لیے آسان ہو، اور اتنا خوف دے دیجیے کہ اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آدمی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے کئی طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ جو گویا پہلے آسان ہے، مجرب ہے، وہ یہ کہ اہل محبت سے تعلق پیدا کرے۔ جب اہل محبت سے اور اہل خوف سے تعلق پیدا کر لے گا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ پاک کی نعمت نصیب فرما دے گا۔ بزرگوں کی اور اہل محبت کی جو صحبت ہوتی ہے، بظاہر تو کچھ اثر نہیں محسوس ہوتا ہے، لیکن جب مسلسل جڑا رہتا ہے تو دھیرے دھیرے یعنی غیر اختیاری طور پر وہ چیز اس کے اندر آنا شروع۔ اللہ پاک نے ان کی صحبتوں میں بھی تاثیر رکھی، ان کی نظر میں بھی تاثیر رکھی۔ اگر ان کی نظر پڑ جائے تو بس تب بھی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور صحبت میں تو بہرحال جانے سے اس کی برکات، اس کے اثرات ملتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں اللہ پاک نے بہت تاثیر کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی نظر کی حفاظت پر مجاہدہ کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے چیز ان کے اندر رکھی ہے۔ ہم اپنی نظروں کو گندہ کر لیتے ہیں، اس بنا پر ہماری نظروں میں تاثیر نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ انہوں نے برسوں مجاہدہ کیا ہے اس پر، اور بڑی ریاضتیں برداشت کی ہیں کہ نظر پر قابو ہو جائے، گندی نہ ہونے پائے، غلط نہ پڑھنے پائے۔ تو اس کی برکت یہ کہ اللہ نے نگاہوں میں اس مجاہدے کی برکت سے وہ تاثیر عطا فرما دیا کہ اگر وہ نظر، لیکن ان کی نظر لگنے کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے، ہر وقت نہیں لگتی ہے۔ جیسے بری نظر ہے ہر وقت نہیں لگے گی، وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جب حسد میں، جلن میں پریشان ہوتا ہے، آگ میں جل رہا حسد کیا اور دیکھ لیا اس نے تو وہ شعلے جو ہے برباد کر دیتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے بس ایک خاص وقت، کوئی متعینہ ان کے قبضے میں بس ایک وقت ہوتا ہے، بس اس موقع پر نظر ان کی جہاں پڑی کام بن جاتا ہے اس کا۔ ایک بزرگ کے لیے لکھا ہوا ہے، مجھے نام اس وقت نہیں یاد آ رہا ان کا، وہ ذکر کر کے نکلے اور ایک کیفیت تھی ان کے اوپر، کتا گزر رہا تھا، بس وہ نظر کے سامنے پڑ گیا، اس کو ڈال دی اس پر، تو اس کی زندگی بدل گئی تھی، اور زندگی یہ بدل گئی کہ وہ اور کتوں کا پیر بن گیا۔ جہاں بھی جاتا وہ کتے لڑتے نہیں اس سے تھے، اور چاروں طرف اس کو گھیر کے بیٹھ جاتے تھے، صرف یہ کہ ذکر کر کے نکلے اور اس کی نظر پڑ گئی، ان کی پڑ گئی نظر۔ تو یہ بزرگوں کی میں نے کہا صحبتیں بھی اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ان کی نظر بھی اللہ کی محبت کا، لیکن ان کی نظر پڑھنے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ یہ تھوڑی نا کہ آپ چلے گئے کہ ادھر دیکھ لیجیے ہماری طرف، وہ کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ آدمی لگا رہتا ہے بس وقت آتا ہے، ادھر ڈالی انہوں نے، کام بن گیا۔ تو اللہ کی محبت کے سلسلے میں بغیر اللہ کی محبت کے نیکیوں پر عمل کرنا بظاہر ممکن ہی نہیں تھا نا۔ اسی طرح گناہوں سے بچنا جب تک اندر کا جذبہ نہیں ہوگا، اب تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کسی انسان کو بھوک نہیں لگ رہی تو لاکھ عمدہ کھانے بنا کے رکھ دو، اس کے لیے بیکار ہے بالکل۔ اس کے لیے اندر سے پیاس نہیں لگ رہی ہے، اس کے لیے لاکھ مشروبات آ جائیں، کتنے قیمتی آ جائیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اندر بھوک اگر ہو گئی، اشتہا پیدا ہو گیا، تو اب مرغن غذاؤں کی ضرورت نہیں، سوکھی روٹی بھی کھائے گا وہی مزہ آئے گا جو مرغن غذاؤں میں آتا ہے، اس لیے کہ اندر کی بھوک ہے وہ۔ اسی طریقے سے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اپنے آپ کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے، میرا اللہ مجھ سے خوش رہے، یہ جذبہ آ جائے گا تو نیکیوں پر عمل کرنا بھی آسان، اور طاعت کا اختیار کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا
بعض اوقات تو ایسے حالات ہوئے کہ چاروں طرف گناہوں میں گھر گیا بالکل آدمی، اور معلوم ہو رہا کہ کوئی بچنے کی شکل اب نہیں محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ والے کی نظر پڑی ہوئی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، بچ گیا وہ، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس وقت جو میں نے گزارش کی ہے وہ یہ بنیادی طور پر دو چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ کا خوف۔ جتنی محبت ہوگی اتنا ہی طاعت اور نیکیاں ہمارے لیے آسان۔ جس درجے کا خوف ہوگا اسی اعتبار سے گناہوں سے بچنا، بالکل آدمی تنہائی میں بھی ہو اور گناہ کے سارے وسائل سارے بس مہیا ہو جائیں، لیکن خوف خدا اگر دل کے اندر موجود ہے تو بس ایک دم جو ہے وہ اس کے بچنے کی تدبیر ہوگی اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا۔ ایک واقعہ تو بہت سارے ہیں، ایک واقعہ دہلی کا ہے۔ ایک صاحب روزانہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، وہ پڑھنے آتے تھے حدیث حضرت سے۔ ایک دن گھر سے نکلے تو راستے میں ایک مکان پڑا، دروازہ کھلا ہوا، ایک خاتون تھی وہاں، گزرتے تو روزانہ وہیں سے تھے، لیکن وہ آزمائش کا وقت اس وقت آ گیا ان کے لیے۔ تو اس خاتون نے ایک خط پڑھانے کے بہانے روک لیا کہ خط پڑھانا ہے۔ طالب علم آدمی رک گئے وہ، تو اس نے کہا آپ باہر کھڑے ہیں اندر آ جاؤ۔ سادہ دل آدمی اندر آ گئے۔ وہ اندر آنا تھا کہ وہاں ایک بہت حسین جمیل خوبصورت عورت موجود۔ اس نے کہا بھائی تو تمہارا کتنے دنوں سے انتظار کر رہے ہیں، آج موقع، کنڈی لگاتے ہیں۔ اب بالکل کوئی سبیل نہیں نکلنے کی، دروازہ بند ہے، وہ ہے اور کہ خاتون ہے اور خود اس کی طرف سے پیشکش ہو رہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے، اور پھر یہ بھی ان کی جوانی اٹھتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کا خوف ایسا ان کے اوپر غالب آیا کہ بس آدمی نے ان کے دل میں ایک دم ایک تدبیر آ گئی۔ اس موقع پر ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، آدمی ہمت کر لے تو بس پھر اللہ پاک دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لیے، اور اگر ہاتھ پیر ڈال دے تو ظاہر جب ہم نے ہاتھ پیر ڈال ہی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں دیا تھا اس کے لیے۔ اندر سن کے بہرحال وہ تھا، حضرت شاہ صاحب کی صحبتوں میں بیٹھے تھے اور ان کی نگاہیں کتنی بار پڑی ہوں گی ان کے اوپر، بس دل میں فوراً ان کے بچنے کی تدبیر آ گئی۔ اس نے کہا دیکھو اب تو ہم تمہارے قبضے میں، تم جو کہو گی وہ ہم کریں گے، ہم کو استنجے کا تقاضا ہو رہا ہے، میں فارغ ہو جاؤں بتا دو، پھر تم جو کہو گی وہ کریں گے۔ اس زمانے میں استنجے خانے کھلے ہوتے تھے، بس یہ اندر گئے اور جانے کے بعد انہوں نے ہمت کی، غلاظت جو پڑی اپنے جسم پر لگ لیا، پوری چھوڑ گئے اس کے اوپر۔ اب جب باہر نکلے تو برا حال، بالکل ظاہر گندگی لگی ہوئی ہے، اس سے جو اچھے حادثہ نفرت پیدا ہو جائے گی، تو اس عورت نے سمجھا یہ پاگل آدمی ہے، اس کا انتخاب میں نے غلط کیا، وہ دروازہ کھول دیا، فوراً یہ باہر آ گئے، اور آنے کے بعد وہ جمنا ابھی بھی ہے، جمنا ندی، آگے فوراً غسل کیا اور بھاگتے ہوئے حضرت کیا سب پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے بچا لیا، اور اس کا صلہ ان کو یہ ملا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ خوشبو بہت اچھی آ رہی، کیا لگا کے آئے؟ تو اب اندر شرمندگی ہوئی، کہیں غلاظت باقی رہ گئی، اس کی بو آ رہی، بہت شرمندگی اندر سے، بس اس فکر میں تھے جلدی سبق ختم ہو تاکہ کسی طرح جا کے ہم اس کو کریں۔ سبق ختم ہونے کے بعد وہ حضرت سے انہوں نے پھر پورا واقعہ نقل کر دیا، کہا حضرت کی گندگی لگی ہو تو آپ بتا دیں، ہم اس کو دھل لیں، میرے ساتھ یہ واقعہ پوچھا۔ حضرت نے فرمایا تمہارے اس مجاہدے کی بنیاد پر اللہ پاک نے تمہارے جسم کو خوشبو سے معطر فرمایا۔ بہت سارے واقعات ہیں، وہ میں اس پر عرض کر رہا تھا، اللہ کی محبت اور خوف اللہ پاک کچھ حساب لوگوں بھی نصیب فرما دے، ہم سب اس کی فکر کریں۔ ہم لوگ جو کہتے تھے صاحب گناہ سے بچ نہیں پا رہے ہیں اور گناہ چھوٹ نہیں پا رہے ہیں، اور جناب والا گناہ جو ہے اس سے تقی و تقاضے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اندر جو چیز ہے اس سے ہم خالی ہو گئے۔ ظاہر ہے جب بھوک ہمیں لگ ہی نہیں رہی ہے تو چاہے کتنی اچھی غذائیں رکھی ہوئی تو ہمارے تو بالکل بیکار رہے گی وہ،
لیکن اندر سے اگر پیاس اور بھوک پیدا ہو جائے تو پھر اچھی غذا تلاش نہیں کرے گا، اس وقت جو ملے گا وہ کھائے گا وہ، اور جس میں لگے گا بھی اس کو کھانے کا مزہ بھی آئے گا اس میں۔ اسی طرح محبت اور خوف، کچھ نہیں تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ دعا تو کر ہی سکتے ہیں اللہ پاک سے، جیسے اپنی ضرورت کے لیے ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے محبت اور خوف بھی مانگنا کہ اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجیے، اپنا خوف عطا فرما دیجیے، مانگا کرے آپ اس کو، مانگیں گے اللہ پاک اس کے اسباب بھی مہیا کریں گے۔ جی لگا کے مانگنا، رو کے مانگنا، جو اللہ کے پیغمبر نے مانگا ہے ظاہر نبی ہو کر کے، وہ تو محبت کا مجسمہ ہے وہ تو، لیکن پھر بھی آپ نے مانگا۔ ظاہر مانگنے کا مطلب کہ امت کو تعلیم دی ہے کہ جب میں مانگ رہا تو تم بھی مانگو۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اس میں 3 محبتوں کو مانگا گیا۔ سب سے پہلے محبت مانگی کہ اللہ اپنی دے دے آپ کو، اور نمبر 2 پر جو آپ کے دیوانے ہیں ان کی محبت دے دیجیے آپ، کیونکہ ان سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کی محبت مجھے آ جائے گی۔ اور تیسرا مانگا کہ وہ عمل دے دیجیے جو عمل مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دینے والا، یعنی جو عمل آپ کو محبوب ہے بس اس عمل کی محبت، کیونکہ عمل کریں گے تو اللہ کو پیار آئے گا ہی، محبت ملے گی اس کے اندر۔ یہ دعا حدیث کی ہے، یہ 3 چیزیں دعاؤں میں، اللہ کی محبت مانگنا، اور اللہ کے دیوانوں کی محبت مانگنا، اور وہ عمل جو اللہ کا قرب پیدا کر دینے والا ہو اس کی محبت مانگ لینا، کیونکہ تینوں ذریعہ بنے گی وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو آج جو گزارش کی ہے وہ یہ کہ دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کرنا، ایک ہے نہ کرنا۔ کرنے والے کام کو نیکیاں کہتے ہیں، اور نہ کرنے والے کام جو گناہ برائیاں ہیں۔ ہم دونوں کے مکلف ہیں، نیکیوں کے ہم مکلف ہیں، اور گناہوں سے ہم بچنے کا اپنے آپ کے پابند ہیں۔ تو اب ان دونوں کاموں کے لیے یہ دونوں چیزیں، محبت مل جائے، خوف مل جائے، اس کے لیے فکر کر۔ انہی فکروں میں سے ایک چیز آج جو عرض کی ہے وہ یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جیسے اپنی ضروریات کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں رو کر، گڑ گڑا کر، آہوزاری کے ساتھ، اسی انداز پر اس کے لیے بھی دعا مانگنا کہ اللہ اپنی محبت دے دیجئے، ہمارا دل اس لائق بنا دیجئے کہ آپ اس میں آ جائیں، آپ کی محبت آ جائے، خوف آ جائے۔ ظاہر برتن تو صاف کرنا پڑے گا نا بھائی، بغیر برتن صاف کیوں تو دودھ رکھتے تو نہیں اس کے اندر، نہ دودھ رکھے نہ شہد رکھے، اور عطر تو اور نہیں رکھے کہ دیکھو صاف ستھرا ایک دم قسم کا ہو۔ جب عطر کے لیے شیشی کا صاف ہونا ضروری ہے تو ان کی محبت اور خوف کے لیے جو برتن دل ہے اس کا تو اور زیادہ صاف ہونا ضروری ہے۔ بس یہ مانگے کہ اللہ اپنی محبت اور خوف کے لائق دل بنا دیجیے ہمارا، اور ایک ذرہ دے دیجیے، یہ ذرہ بھی مل جائے تو بہت ہے کام انسان کے لیے۔ اللہ پاک